بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عقیدہ ہے عدالت صحابہ کا۔ اب عدالت صحابہ مصر کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں نے بھی وہ عصمت اہل بیت کے لیے نہیں رکھی جو ہم نے اپنے صحابہ کے لیے رکھی ہے۔ وہ کون سا عدالت صحابہ کا مطلب بھائی صحابی کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ تاریخ کھولتے ہیں غلطیاں تو ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، قتل حجر ابن عدی ہے، جناب ابو ذر غفاری کو نکال دینا ہے، جناب عمار یاسر کا قتل، یہ تو سرعام محمد علی انجینئر مولانا اسحاق بیان کر چکے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں پڑھتے کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ عادل تھے۔ بھائی یہ کیسے عادل تھے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا؟ اب یہاں پہ دوسرا عقیدہ جنم لیتا ہے، وہ عقیدہ ہے خطائے اجتہادی۔ اس پہ بہت سارے مسلمانوں نے میری مجلس میں کمنٹس کیا، تو میں نے کہا آج یہ بتا دوں تاکہ وہ اس کمنٹس کا جواب بھی ہو جائے، اور سالڈ جواب ہے۔ کہتے ہیں عادل تھے، اچھا پھر غلطی کیوں کی؟ کہ وہ غلطی نہیں، وہ تھی خطا اجتہادی۔ کون سی خطا؟ اجتہادی۔ اچھا یہ جو خطا اجتہادی کا عقیدہ یہ شیعوں میں بھی ہے، تو ہم تو پھنس جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس بھی عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی عقیدہ، یہ فقہی مسئلہ ہے خطا اجتہادی کا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جب کوئی مجتہد فتویٰ دے، سیستانی صاحب ہیں یا خامنئی صاحب ہیں یا بہجت جتنے مراجع ہیں، فتویٰ دے۔ اب ایک مثال آپ کو دے کے آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک مجتہد نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی میں ڈالو گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور غالباً آغا لنکرانی نے شاید کہا ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بالفرض، یہ نہیں کہ آپ سر پانی میں ڈال دو، مثال دے رہا ہوں کہ ایک مجتہد مثلاً کہے سر کے ڈالنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، دوسرا مجتہد کہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب حقیقت میں حکم دو تو نہیں ہے نا، حقیقت میں شریعت الہی میں حکم ایک ہے۔ اب وہ حکم کہاں ہے؟ وہ لوحے محفوظ میں ہے۔ اب وہ کون آ کر بتائے گا؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تب آ کر ہمیں بتائیں گے کہ حقیقی شریعت کیا تھی، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی تھی، ہاتھ باندھ کے پڑھنی تھی۔ وہ لوح محفوظ کا علم کس کے پاس ہے؟ ولی اللہ کے پاس ہے۔ وہ جب امام کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ شریعت خدا کو صحیح طریقے سے ہمارے سامنے۔ لیکن اب امام زمانہ نہیں ہے تو ہم کن کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ مراجع کی طرف۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک مرجع کی تقلید کرو، کیونکہ اگر دو کی کرو گے تو پھنس جاؤ گے، سر ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اس لیے خود کو اس مخمصے سے، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک کی تقلید کرو تاکہ تو اسی پہ عمل کرتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مجتہد نے جو حکم دیا، اس نے تو تحقیق کر کے دیا، اس نے تو اصولی مبنا پر حکم دیا، اس نے تو پوری ریسرچ کر کے احادیث کو چھان بین کر جو اسے سمجھ آیا، بالکل اسی ڈاکٹر کی طرح جو آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد ایک غلطی کی وجہ سے ایک بچہ مر جاتا ہے، آپ کبھی ڈاکٹر کو نہیں کہتے یہ قاتل ہے، کیونکہ اس نے قتل کی نیت سے آپریشن نہیں کیا تھا۔ اس نے نیت یہ تھی کہ میں اس بچے کو بچاؤں گا، لیکن خطا ہو جاتی ہے، انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ اس نے اگر شریعت کے مسائل میں تحقیق کی، ایک حکم دیا، اب اگر اس کا حکم لوح محفوظ کے حکم سے الگ ہو تو گویا اس نے خطا کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اس نے بڑی دیکھ بھال کر کے لیکن پھر بھی ایک حکم دیا، حکم خطا تھا لوح محفوظ میں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کی خطا پر بھی خدا اسے ایک اجر دیتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کیونکہ اس نے جد و جہد کی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرے بچہ مر جائے اور آپ کے ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں دوں گا۔ کوئی محنت تو میں نے کیا ہے، 2 گھنٹہ تمہارے بچے کے اوپر کھڑا تو ہوا تھا، اب موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اب اگر کوئی ایسا حکم دے جو لوح محفوظ میں نہ ہو، لیکن وہ اپنی ریسرچ کے مطابق حکم صحیح دے لیکن لوح محفوظ میں ویسا نہ ہو، اس نے خطا اجتہادی کی۔ ہماری فقہ میں بھی یہی ہے کہ اس نے جو خطا کی ہے، اس کی خطا پر اس کو ایک جزا ملے گی۔ دوسری طرف دوسرا مجتہد ہے جس نے حکم دیا، وہ بھی تحقیق کر کے دیا، لیکن اس کا حکم وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے، مطلب صحیح حکم ہے۔ اس کو اس کی محنت پر 2 جزائیں ملیں گی، اس کو 1 جزا، اس کو 2 جزا۔ اب یہ جو فلسفہ ہے اجتہاد میں، اصول میں، اسی فلسفے کو آتے ہیں اور لاگو کرتے ہیں اصحاب پر۔ کہ امیر شام لڑے علی سے، برملا کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے، امیر شام باطل پر تھا، لیکن خطا اجتہادی کی اسے 1 جزا ملے گی، علی کو 2 جزائیں ملیں گی۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا نا۔ عمار کو 2 جزائیں مل گئیں، جس نے مارا اس کو 1 جزا مل گئی۔ مرنے والا مارنے والا دونوں جنت میں چلے گئے۔ اب اس مسئلے کو آپ حل کیسے کریں گے؟ دیکھیے مولا نے آپ کو دی ہے عقل اور فرمایا نحن ابناء الدلیل، علی کا ماننے والا دلیل والا ہوتا ہے۔ آپ کی کمر اتنی مضبوط ہے دلائل اہل بیت سے کہ کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا، نہ علم کے میدان میں نہ جنگ کے میدان میں۔
آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس قوم کا نام شیعہ ہے. اسرائیل سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے. آل سعود سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے. ابو ظبی نے کیا کیا؟ ہاتھ ملا دیا. امریکہ سے کون ہاتھ ملا رہا ہے؟ آل سعود ملا رہی ہے. لیکن واحد قوم ہے جس کو درس حسین ابن علی نے دیا، جو حسین کی آئیڈیولوجی پہ چلا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا. یہی پیغام امام حسین تھا. اب آئیے اس مسئلے کو حل کیسے کریں. بھائی امیر شام نے خطا کی، وہ خطائے اجتہادی تھی. یہاں پر لفظ ہے اجتہاد. لفظ کیا ہے؟ اجتہاد. آپ اس جوان کو پہلے یہ کہیے، اس مفتی کو پہلے یہ کہیے بھائی میں خطا اجتہادی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو یہ ثابت تو کر کہ امیر شام مجتہد تھا. مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مجتہد تھے. کیوں؟ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام حنبل مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام مالک مجتہد ہے، کیونکہ ان کی کتابیں ہیں، فقہی روایات ہیں، استدلال ہے. ہمیں امیر شام کے 4 صفحے لکھے ہوئے دکھا دے. 4 صفحے. جس کو مجتہد کہا جاتا ہے وہ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر، اس میں تو تعصب ہے ہی نہیں. وہ پروفیسر ہو تو ڈگری دکھاؤ، عالم ہو تو علم دکھاؤ، بہادر ہو تو میدان سے نہ بھاگو. نشانی انسان کا وجود نشانی بتاتا ہے نا، کہ تم نشانی بتاؤ. اب کو نہیں فلاں آدمی، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی کا نام شیر علی ہو لیکن سب سے بڑا ڈرپوک ہو. بھائی نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، نام بھی ہو اور نام کے ساتھ علی جیسا کام بھی ہو. تاریخ کھولو، یہ بہترین دلیل ہے کہ یہ کسی کا مجتہد ہونا ثابت کریں. واللہ تھک جائیں گے، ثابت نہیں کریں گے. آخر میں یہ کہیں گے کہ ان سے ہمیں 4 حدیثیں ملتی ہیں. اگر 4 حدیثیں ملنے سے کوئی مجتہد بن جائے تو کل سے سارے مسلمانوں کے بچے 10 حدیثیں یاد کر لیں تو سب کی فتوا پر پھر عمل کرنا. تو علمی طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے واللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں. اور آج اس نیٹ نے برائیاں بھی اس میں بڑی ہیں، نسلوں کو تباہ بھی کر رہا ہے، ہمارے مسلم کلچر کو تباہ کر رہا ہے، سوچ کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے پہناوے کو تباہ کر رہا ہے، خواتین کے فیشنز کو تباہ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی بھی ہے کہ پہلے ہم چھوٹے تھے، ہمارے چند رشتہ دار تھے، ان کے والد جو تھے وہ مبغض اہل بیت تھے. جب جلوس گزرتا تھا تو بچوں کو صحن میں ڈال کے دروازے کو تالا لگا دیتے تھے. لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ زینب نے جو راہ و رسم ہمیں سکھائی کہ جلوس نکالو. ایک گاؤں ہے اس میں 40,000 اہل سنت ہیں، اس میں 200 شیعہ ہیں، پھر بھی جلوس نکال رہے ہیں. فلسفہ جلوس کا کیا ہے؟ فرمایا تم کتنا بھی بچوں کو روک لو، حسین کا نام نہ سنیں، ہم گلی گلی گزر گزر کے بتائیں گے کہ کوئی حسین تھا. یہ وہ سوشل میڈیا تھا، ہمارا جلوس تھا سوشل میڈیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ ہم کیوں بعض کلچرز پہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم واقعا ہمارے زبان اپنے کلچر کو بدلیں اور رسمی عزاداری سے نکلیں تو آپ پاکستان میں شیعت کا چہرہ، دنیا میں شیعت کا چہرہ بہتر سے بہترین بیان کر سکتے ہیں. ہم کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسی رسمی مجلس پر، رسمی عزاداری پر رسمی شیعہ بنے بیٹھے ہیں. لہٰذا اب کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، نوجوان پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک پڑھا لکھا نوجوان جب آپ کی رسمی عزاداری کو دیکھتا ہے وہ اس مکتب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب تک آپ نئی عزاداری یعنی جس میں دنیا کے طور و طریقے کے اصولوں کے مطابق عزاداری کی جائے اور امام حسین کے پیغام کو پھیلایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں حسین حسین کی صدا آ رہی ہوگی. اس کی دلائل بھی ہیں، اس کے میرے پاس آثار بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جزائت الرزق سکی کی بڑی مثال ہے. انہوں نے عزاداری کے رنگ کو تھوڑا بدلا، طریقے کو بدلا، اور طریقہ ایسا بدلا کہ وہاں پر افریقہ میں انہوں نے ملینز آف لوگوں کو شیعہ بنا دیا. تو یہی تو حسین کا کام تھا کہ صرف اکیلے مجلس میں نہ آؤ، مجلس میں آؤ تو کسی کو حر بنا کے مجلس میں لے کر آؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد زیارت عاشورہ جب آپ کھولتے ہیں 100 لعنتیں ہیں. اللہم لعن اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد. یہ لعنتیں کیوں ہیں؟ اس لعنت سے مجھے کیا ملے گا؟ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤں 100 لعنتیں بھیجتا رہوں. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، مجھے کیا ملے گا اس لعنت سے؟ اس لعنت میں پیغام ہے. لعنت لفظ یزید پر نہیں ہے، لعنت یزید کی فکر پر ہے. سلام لفظ حسین پر نہیں ہے، سلام فکر حسین پر ہے. تو جب یہ فکر اس بدن میں آئے گی تو یہ بچہ حسینی بنے گا.
ورنہ لفظوں کو لگا دینا، اشتہار کو چپکا دینا، اس سے کیا ہوگا؟ میرے وجود میں تو تبدیلی نہیں آ رہی. انسان یہ سوچے ہر وہ لفظ، ہر وہ محفل جس میں جا رہا ہوں، وہ محفل مجھے کیا دے رہی ہے؟ میں گرو اپ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ بھائی بدن کو کھانا دیتے ہو، یہ کھانا بھی اس بدن کو فائدہ دیتا ہے. گندا کھانا ہو، بدن کو نقصان دے، کبھی کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے. کیوں مولانا؟ میرے بدن کو نقصان دے رہا ہے. پھر تو اپنی فکر کو گندا کیوں کرتا ہے؟ اس فکر کو بھی ایسی غذا دے جو تمہاری فکر کو بلند کرے. اور خوش نصیب ہو، واللہ خوش نصیب ہو کہ آج تمام عالم اسلام میں 1 بلین مسلمانوں کے بچے گمراہی کی طرف ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، آج کل کے ماڈرن اسکولز کے حوالے کر دیا، لبرل قسم کے مائنڈ سیٹ کے ٹیچرز کے حوالے کر دیا. ہم نے بھی یہی کیا ہے، لیکن امام حسین ہمیں ایک ہدیہ دے کر گئے جس کا نام ہے فرش عزا. پورا سال یہ بچہ اس دنیا کی گمراہی گلیوں میں گھومتا ہے، لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، حسین بلا کے سے فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں. یہ درس، یہ طریقہ 2 مہینہ آپ کے بچے قال رسول اللہ، قال امیر المؤمنین، قال جعفر الصادق اس منبر سے سنتے ہیں. واللہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، ہم نے تو اپنے بچوں کو اتنا نہیں سکھایا. میرے بچے نے خیبر سنی تو منبر سے سنی، خندق سنی تو منبر سے سنی، کربلا کی عزاداری سنی تو منبر سے سنی، مصائب امام حسین سنے تو منبر سے. تصور کر اگر منبر نہ ہوتا ہم تو کتابوں کو کبھی اٹھاتے بھی نہیں. یہ کس کی زحمت تھی؟ یہ سیدہ زینب کی زحمت تھی. فرماتے ہیں اگر بی بی زینب نہ ہوتی آج تیرے پاس ایمان نہ ہوتا. اس پر بھی سجدے شکر کرو کہ اللہ نے تجھے 12 امامی بنایا. کسی پاکستان میں کچھ 6 امامی ہیں، کچھ 7 امامی ہیں، یعنی 6 تک تو آیا لیکن 7ویں تک نہیں پہنچا. یہ بھی نعمت خدا ہے کہ آپ کو لے جا کر امام زمانہ کے دروازے تک پہنچایا ہے. یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ انسان جنت کا آدھا راستہ دے اور آدھے راستے میں کٹ جائے، یعنی آپ بالکل جنت کے کنارے پر آئیں. لیکن سوال یہ ہے اس فکر سے زندگی گزارو جو فکر امام زمانہ تھی. فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. بسم اللہ. سوال ہے؟ جی جی بسم اللہ. غلط نہیں ہے، فلسفہ بتا رہے ہیں نا. فلسفہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب سوال ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سوال کر دیا، سوال کر لیا. ہاں، ہمیشہ جب سوال کریں تو سوال کریں، ٹھیک ہے نا. سوال ہوتا ہے معلومات کے لیے، آپ مجھے جواب دے رہے ہیں تو مجلس پہلی آپ کل کی مجلس میں سنیں گے. لعنت ہے یزید کی آئیڈیالوجی پر. نہ بدن تو آپ کو بھی وہی ملا جو اس کو ملا تھا، اس میں گوشت ہے، اس میں کھال ہے، سب کچھ وہی ہے. تو لعنت کس پہ کی جاتی؟ یزید کی آئیڈیالوجی پہ کی جاتی. اور امام کیوں فرماتے 100 مرتبہ لعنت کر. میں 100 مرتبہ ایک لام پہ لعنت بھیجوں گا، مجھے ملے گا کیا؟ اگر میں صرف نام کو ذہن میں رکھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. لیکن میں لعنت بھیجوں گا یزید کی آئیڈیالوجی، یعنی لعنت ہے اس یزید پر جو ظالم تھا. تو جب 100 مرتبہ لعنت بھیجوں گا تو میرے دل میں ظلم کی نفرت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب پہلی مجلس سے آپ فوراً اپنے ذہن میں ایک تصور بنا رہے ہیں تو اطمینان رکھا کریں، جذباتی شیعہ نہ بنے. امام فرماتے شیعہ جذباتی نہیں ہوتا، ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو جائے جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فر. ہر شے کا ایک مفہوم ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو، مثال کے طور پہ. اب کیونکہ آج وقت کم ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک چھوٹی سی مثال. یہ سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے. یہاں راستے پہ باقی رکھ، بس دعائیہ جملہ ہے کہ مجھے ہدایت دے. کربلا کے میدان میں حر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. کربلا کے میدان میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. حر نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، ناصر حسین بنا. اس نے اہدنا الصراط المستقیم کا قاتل حسین بنا. جملے تو وہی تھے نا. جملوں کے دوران سے کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، اس پہ فکر بھی کر رہا تھا. رسمی ابھی بحث کھلے گی تو آگے چلی جائے گی. وہی جو کام آپ کے ممبر سے دوسرے اپنے شیعہ ایک مکتب کے لوگ کر رہے ہیں. زور ہے لعنت پر. اب لعنت بھی بیچتا ہے، بعد میں جا کے شراب بھی بیچتا ہے. یہ لعنت کس کام کی ہے؟ شمر میں 4 صفات تھیں. کبھی آپ نے صفات کو پڑھا کہ شمر شمر کیوں بنا، یزید یزید کیوں بنا؟ انسان مجموعہ ہے عادتوں کا. یا اس میں اچھی عادتیں ہیں یا اس میں بری عادتیں ہیں. جب اچھی عادتیں آتی ہیں تو ان اچھی عادتوں کا نام ہے راہ حسین. جب بری عادتیں آتی ہیں ان عادتوں کا نام ہے راہ یزید. جنگ افراد سے نہیں ہے، جنگ ان کی آئیڈیالوجی سے ہے. تب امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں؟
ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلی. امام ایک پیغام دے رہے ہیں کہ حسین تو کریں گے ہی نہیں، اور کہا یزید تیری بھول ہے کہ تو حسین سے، ارے حسین سے تو دور کی بات، جس کی فکر حسین جیسی وہ بھی تیری بیعت نہیں کرے گا. حسین تو بڑا مقام ہے، تو جنگ فکر کیا ہے. ہم الفاظ میں خود کو جکڑ دیں اور الفاظ میں پڑے رہیں. یہی تسبیح جناب شہیدہ کتنا فائدہ دیتی ہے. آیت اللہ تذکیہ فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے تھے آقا بہجت کے پاس کہ قبلہ صاحب ہمیں کوئی ورد دیجئے، کوئی ذکر دیجئے. تو آقا بہجت مثلا جیسے ہم کہتے ہیں رزق کے لیے کافی مومنین آتا، ہم کہتے ہیں بھائی ہر نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. یہ مومن ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا نے مجھے ذکر دیا نہیں. یہ سمجھتے کوئی نئی چیز ہمیں نکال کے دی جائے. آقا بہجت نے یہی ایک جملہ کا فرمایا، جو قرآن تیرے گھر میں ہے وہی قرآن میرے گھر میں ہے، جو مفاتی تیرے گھر پر ہے وہی مفاتی میرے. فرق یہ ہے تو صرف پڑھتا ہے، غور نہیں کرتا. ہم پڑھتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں.